نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کیا معتکف غسل کر سکتا ہے یا نہیں۔ قبل ازیں کہ مسئلہ کی وضاحت کی جائے، اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور شرعاً اعتکاف کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بنیت اعتکاف ٹھہرنا۔ اعتکاف کے حدیث طیبہ میں بڑے فضائل آئے ہیں۔ اعتکاف چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ بستی میں سے اگر کسی ایک شخص نے اعتکاف کر لیا تو باقی لوگوں کی طرف سے بھی یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اعتکاف کے سلسلہ میں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جامع صغیر، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی اس کتاب کے اندر اس روایت کو ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا ہے۔ روایت کا نمبر ہے 8480۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ دوسری روایت شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے ذکر کی، اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کا نمبر ہے 3966۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کیا تو وہ گویا ایسے ہے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اگرچہ یہ دونوں روایات ضعیف ہیں، لیکن چونکہ ضعیف احادیث فضائل میں بالاتفاق معتبر ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے امام بہقی نے نقل کیا کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں، للمعتکف کل یوم حجہ، فرماتے ہیں کہ معتکف کے لیے ہر دن ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کے بڑے فضائل ہیں، اعتکاف کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو کیا معتکف اعتکاف کی حالت میں غسل کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں؟ تو تمہیدی طور پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ معتکف مسجد سے 3 صورتوں میں باہر نکل سکتا ہے۔ اگر شرعی حاجت ہو، یا طبعی حاجت ہو، یا ضروری کوئی حاجت ہو۔ شرعی حاجت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ادا کی جاتی تو وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اس مسجد سے نکل کر دوسری جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جا سکتا ہے۔ اور طبعی حاجت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی ہے، وضو کرنا ہے، پیشاب پاخانہ کرنا ہے، تو لازمی امر ہے اس کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اور ضروری حاجت کہ اگر مسجد معاذ اللہ خدا نخواستہ گر جاتی ہے تو اب اس صورت میں وہ مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، یا کسی ظالم نے اس شخص کو مسجد سے باہر نکال دیا تو اس صورت میں وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو معتکف اعتکاف کی حالت میں اگر اس پر غسل فرض ہو جائے تو فرض غسل کے لیے اگر مسجد میں اہتمام نہ کیا جا سکے، جیسا کہ فقہائے کرام نے تشریح فرمائی ہے، تو اب اس صورت میں وہ فرض غسل کو ادا کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ لیکن عام حالات میں کیا وہ جمعہ کے مسنون غسل کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، یا غسل تبرید کے لیے، تنظیف کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں؟ تو مسنون غسل ہو، یا تبرید کے لیے غسل ہو، یا تنظیف کے لیے غسل ہو، تو فقہائے کرام نے اس مسئلہ کی وضاحت کی ہے کہ بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ان غسلوں کے لیے بھی باہر مسجد سے نکل سکتا ہے۔ امام ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی کے اندر یہ بات لکھی ہے، کتاب الصوم باب الاعتکاف، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 502، اور تیسری جلد ہے، مکتبۃ الحقانیہ پشاور کی مطبوعہ ہے۔ یہ البدائع والثناء کے حوالہ سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام ابو بکر قاسانی نے فرمایا، وَلَوْ صَعِدَ الْمَنَارَةَ لَمْ يَفْسُدْ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ بَابُهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهَا مِنْهُ۔ امام قاسانی فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص
مسجد کے منارہ پر چڑھتا ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف بغیر کسی اختلاف کے فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا دروازہ مسجد کے باہر سے ہو۔ تو فقہائے کرام نے اس مسئلہ سے ایک اصول ذکر کیا ہے کہ چونکہ منارہ مسجد کی ضروریات میں سے ہے اور یہ فنائے مسجد کے حکم میں آتا ہے، تو لہذا مسجد کے منارہ پر چڑھنے کی وجہ سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 28 کے اندر اس مسئلہ کو ذکر فرمایا، جلد نمبر 28 کے اندر اس مسئلہ کو ذکر فرمایا، اور اسی طریقے سے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 7 میں بھی اس مسئلہ کو ذکر فرمایا۔ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 138 کے اندر آپ نے یہی مسئلہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسجد کا ایک تیسرا اطلاق بھی ہے، اس اطلاق پر سین کا حصہ بھی شامل ہے، اسی لیے تو معتکف کو اس میں جانا جائز ہے، اور اس کے بعد بھی وہ معتکف ہی رہتا ہے۔ بدائے اور شامی میں ہے معتکف ایسے منارہ پر چڑھ سکتا ہے جس کا دروازہ مسجد سے خارج ہو، کیونکہ وہ مسجد میں شمار ہوتا ہے اور وہاں پیشاب اور پاخانہ منع ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسجد کا جو منارہ ہے جہاں اذان پڑھی جاتی ہے وہ فنائے مسجد کے حکم میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فنائے مسجد میں معتکف کو جانے کی رخصت ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 7 میں اس مسئلہ کو ذکر کیا، اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی امجدیہ کے اندر بھی اس مسئلہ کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے فتاوی فیض الرسول کے اندر بھی یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں بلکہ جب وہ مدارس متعلق مسجد حدود مسجد کے اندر ہیں، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 453، جلد نمبر 7 ہے، حدود مسجد کے اندر ہیں، ان میں اور مسجد میں راستہ فاصل نہیں، صرف ایک فصیل سے صحنوں کا امتیاز کر دیا ہے، تو ان میں جانا مسجد سے باہر جانا نہیں، یہاں تک کہ ایسی جگہ معتکف کو جانا جائز کہ وہ گویا مسجد ہی کا ایک قطعہ ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معتکف مسجد کے صحن میں اور مسجد کے ساتھ متصل اگر مدرسہ ہے تو وہ فنائے مسجد کے حکم میں ہے، اس میں جا سکتا ہے بشرطے کہ اس کا الگ سے کوئی راستہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی امجدیہ کی پہلی جلد اور صفحہ نمبر 399 میں یہ بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں فنائے مسجد جو جگہ مسجد سے باہر اس سے ملحق ضروریات مسجد کے لیے ہے، مثلا جوتا اتارنے کی جگہ اور غسل خانہ وغیرہ، ان میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، بلا اجازت شرعیہ اگر نکل کر باہر چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فنائے مسجد اس معاملہ میں حکم مسجد میں ہے، تو فرماتے ہیں کہ فنائے مسجد جو ہے وہ حکم مسجد میں ہے، لہذا فنائے مسجد میں جانے کی وجہ سے اعتکاف پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ تو چونکہ ہمارے ہاں جو مساجد ہیں، غسل خانے وغیرہ، وضو خانے مسجد کی احاطہ میں چار دیواری کے اندر ہوتے ہیں، مسجد سے عمومی طور پر باہر نہیں ہوتے ہیں، تو لہذا جب بغیر کسی ضرورت کے بھی فنائے مسجد میں اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ فقہائے کرام کی تصریحات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی شخص جمعہ کے مسنون غسل کے لیے یا تبرید کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، یا تنظیف کے لیے، پاکی کے لیے غسل کر لیتا ہے تو اس کا بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اس سلسلہ میں کثیر فقہائے کرام نے اس مسئلہ کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے لمعات التنقیح، لمعات التنقیح کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس مسئلہ کو ذکر کیا ہے کہ معتکف فرض غسل کے لیے بھی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اور نفلی غسل کے لیے بھی باہر نکل سکتا ہے۔ اور یہ دوسری میرے ہاتھ میں کتاب ہے اشیات اللمعات، اشیات اللمعات کی دوسری جلد ہے اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 128۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں در شرح اوراد گفتہ است کہ بیرون میں آمد برائے غسل فرض باشد یا نفل۔ اور لمعات التنقیح میں فرماتے ہیں فی شرح الاوراد انہو یخرج للغسل فرضا کان او نفلا، فرماتے ہیں کہ شرح الاوراد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ معتکف فرض غسل کے لیے بھی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے
اور نفل غسل کے لیے یعنی مسنون غسل کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اسی طریقہ سے یہ میرے ہاتھ میں ہے خزانت الروایات، خزانت الروایات کی دوسری جلد ہے، اور اس کے اندر فتاوی حجہ کے حوالہ سے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَيَجُوزُ، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 654، دارالکتب پشاور کی مطبوعہ ہے۔ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ أَن يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي 7 أشیاء، فرماتے ہیں معتکف کے لیے مسجد سے 7 چیزوں میں نکلنا جائز ہے۔ البول، پیشاب کے لیے، والغائط، پاخانہ کے لیے، والوضوء، وضو کے لیے، والاغتسال فردن کان او نفلا، اور غسل کرنے کے لیے عام ازی کو وہ غسل فرض ہو یا نفل ہو، والجمعات، اور جمعہ کے لیے۔ تو ان کاموں کے لیے فقہائے کرام نے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، بالخصوص کہ جب غسل خانے مسجد کے احاطہ میں ہوں، مسجد کی چار دیواری میں ہوں، فنائے مسجد میں ہوں، تو بندہ مسنون غسل کے لیے اور اسی طریقے سے غسل تبرید اور تنظیف کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ فتاوی برہانہ کے اندر، اسی طریقے سے فتاوی تاتار خانیہ کے اندر بھی یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ غسل فرض ہو یا نفل ہو، اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی وجہ سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔